السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وجمیع مشائخنا الازہریۃ الشالیاتیہ وجمیع مشائخنا الرضویۃ الاختریہ وجمیع مشائخنا الرضویۃ الضیائیہ وجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ معزز سامعین، شعبان المبارک کا مہینہ اور اس کے ساتھ ساتھ شب براءت کے مبارک رات بہت ہی قریب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کرناٹک کی سرزمین میں شیخنا المحدث الکبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ یعنی محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ استاد حفظہ اللہ وطول اللہ عمرہ مع الصحۃ والعافیہ، ان کا دورہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیخنا محدث الکبیر حفظہ اللہ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، فیوز و برکات میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام مشائخ اعظام، اساتذہ کرام کے اور ان کے سلسلے کے تمام بزرگان دین کے برکات سے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت عطا فرمائے۔ ہمارے والدین اور اساتذہ، سنت جماعت کے تمام علماء اور خدماء اور تمام مؤمنین کو اللہ عز و جل مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ و رحمہم اللہ میں استقامت عطا فرمائے۔ تو بہرحال شب براءت کے متعلق چند ضروری باتیں شعبان المعظم کے بارے میں پچھلے الدراست الازہریہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور آج شب براءت کی عظمت و فضیلت کے متعلق چند ضروری باتیں سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ سورہ دخان میں اللہ عز و جل ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کو ہم نے شب قدر میں، قرآن شریف کو ہم نے لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا۔ لیلۃ المبارکہ سے مراد کئی مفسرین یعنی اکرمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین کی جو تفسیر ہے، فرماتے ہیں ای لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، یعنی شعبان 14 تاریخ کے غروب کے بعد سے یعنی 15 تاریخ کے غروب تک جو 15ویں رات شب براءت کے نام سے مشہور ہے۔ شب براءت کے کئی نامے ہیں، جیسا کہ رئیس المحدثین ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجموع رسائل میں ایک مشہور و معروف رسالہ التبیان فی بیان ما فی لیلۃ النصف من شعبان صفحہ نمبر 41 میں فرماتے ہیں کہ نصف شعبان یعنی شب براءت، لیلۃ البراءہ، اس کے کئی نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الصک، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البراءہ، اس طرح کے کئی نامے ہیں۔ برکت والی رات ہے، نجات والی رات ہے، دستاویز والی رات ہے، رحمت والی رات۔ اسی طرح فرماتے ہیں لیلۃ البراءہ، لیلۃ الصک، کئی فضیلتیں کہ اللہ پاک اس رات اپنے مؤمن بندوں کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے، اسی لیے یہ مبارک رات کو لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ خلیفہ مفتی اعظم ہند محدث حجازی سیدنا محمد بن علوی المالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماذا فی شعبان صفحہ نمبر 72 سے لے کر 75 کئی ناموں کا، مزید ناموں کا بھی انہوں نے ذکر فرمایا ہے: لیلۃ القسمتی، لیلۃ التکفیر، لیلۃ الاجابہ، لیلۃ الحیاتی، لیلۃ عید الملائکہ، لیلۃ الشفاعہ، لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الرجحان، لیلۃ التعظیم یعنی لیلۃ التعظیم، لیلۃ القدر، لیلۃ الغفران، تعظیم کی رات بھی۔ اس طرح کے کئی نامے شب براءت کو ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں، شیخ جمل رحمۃ اللہ علیہ فتوحات الالہیہ علی تفسیر الجلالین
اور دیگر کتابوں میں شعبان کی مبارک نصف رات کو یعنی شب براءت کو کئی ناموں کا ذکر ہے۔ کثرت الاسماء تدل علی شرفہ، کئی نامیں رہنا اس چیز کی فضیلت بھی پر بھی دلالت کرتی ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس میں ایک شب براءت کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الدر المنثور میں سورہ دخان کی اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے 7ویں جلد 402 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ شب براءت کی رات ایک منادی پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، یہاں تک کہ چند لوگوں کے علاوہ تمام کی اللہ عز و جل حاجتیں پوری کرتا ہے اور ان کی مغفرت بھی اللہ عز و جل عطا کرتا ہے۔ چند گنہگار لوگ اس مبارک رات بھی محروم ہوتے ہیں، اگر سچے دل سے توبہ کیے تو ان کو بھی اللہ عز و جل مغفرت عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ابن عساکر کے 51ویں جلد 72 سے لے کر 73 صفحات میں، اور اسی طرح تنزیہ الشریعہ دوسری جلد 126 حدیث نمبر 148 میں ایک طویل حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس طرح طویل حدیث، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ کئی دعا، کثرت سے دعا، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا ابلغ الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اس طرح کے کئی دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، تفصیل کے ساتھ حافظ ابن عساکر تاریخ ابن عساکر میں روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی ہیں، یعنی جس طرح ایمان والوں کو 2 سال میں 2 دن عید ہیں، اسی طرح فرشتوں کو سال میں 2 راتیں عید ہیں۔ دنیا میں تو مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور فرشتوں کی عید براءت کی رات اور شب قدر ہے، یعنی شب براءت اور شب قدر فرشتوں کی رات ہے، اسی لیے لیلۃ عید الملائکہ کا نام بھی شب قدر کو ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ شب براءت سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور شب قدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، شب براءت سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ عز و جل کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات یا اکثر اوقات کو بسر کرنے سے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ ساری رات بیداری، عبادت کے ذریعے بیداری کرتے ہوئے ہم گناہوں کا کفارہ کا سبب ہم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی رات، لیلۃ التکفیر مبارک، لیلۃ الکفارہ وغیرہ بھی اسے نام دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ تفصیل کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب 101 باب نمبر 101 میں شعبان کی فضیلت کی جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات ہے، فرشتوں کی دونوں عیدیں دن کے بجائے رات میں کیوں ہوئیں؟ دن میں نہیں بلکہ رات میں فرشتوں کے عیدیں ہیں 2 بھی، شب براءت اور شب قدر۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سیدنا محمد بن علوی المالکی المکی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ ماذا فی شعبان شب براءت کے ناموں کا ذکر کی جگہ صفحہ نمبر 74 میں 70/4 میں سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ ماذا فی شعبان میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی عید رات میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے سوتے نہیں، لہذا ان کے لیے دن اور رات برابر ہیں۔
البتہ لوگوں کی عید دن میں اس لیے ہے، انسانوں کی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی عید دن میں اس لیے ہے کہ رات ان کے سونے کے لیے ہے، تاکہ سو کر آرام بھی حاصل کر سکے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ امام غزالی، امام سید محمد بن علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ ماذا فی شعبان صفحہ نمبر 74 میں 70 پر 4 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح علامہ زین الدین ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف وظائف شہر رمضان کے 226 میں فرماتے ہیں، تفصیل کے ساتھ اس کے کئی حدیثیں فضائل بیان کرنے والے 264 میں فرماتے ہیں، وہ روی عن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان اللہ تعالی یبعث لیلۃ النصف من شعبان جبریل علیہ السلام الی الجنہ فیأمرها ان تتزین ویقول ان اللہ تعالی قد اعتق فی لیلتک هذه عدد نجوم السماء وعدد ایام الدنیا ولیالیها وعدد ورق الشجر وزنۃ الجبال وعدد الرمال، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کہ شب براءت میں اللہ عز و جل سیدنا جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف روانہ فرماتا ہے، وہ جنت کو آراستہ یہاں تک کہ مزین ہونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ عز و جل تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں کے اور دنیاوی دنوں اور راتوں کے اور درختوں کے پتوں کے اور پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو آج جہنم سے آزاد فرما دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف میں تفصیل کے ساتھ، اسی طرح سید بن محمد بن علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ ماذا فی شعبان میں بھی تفصیل کے ساتھ نقل فرماتے ہیں۔ تو بہرحال شب براءت جس کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتاوی الکبریٰ میں فرماتے ہیں والحاصل ان لهذه الليلة یقع فیہا مغفرت مخصوصہ واستجابت مخصوصہ، یعنی شب براءت خصوصی طور پر مغفرت اور خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں شب براءت کے اندر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ 5 راتیں دعائیں قبول، کئی احادیث کی روشنی میں، یہاں تک کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح بافضل اور اسی طرح حواشی المدنیہ میں اور اسی طرح البرکت فی فضل السعی والحرکہ میں، حبیشی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ مرقات میں، اور کئی بزرگان دین، امام شافعی رحمۃ اللہ جی میں فرمایا کتاب الام میں اسے تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ 5 راتیں دعائیں قبول ہوتے ہیں، اس میں ایک عظیم رات شب براءت کی رات ہے۔ اسی طرح کئی گنہگاروں کی مغفرت شب براءت میں ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو چھوڑ کر مگر وہ بھی سچے دل سے اگر توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ آپس میں دشمنی ذاتی طور پر رکھنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، اور اسی طرح اس طرح کے لوگوں کی طرف اللہ عز و جل رحمت کی نظر نہیں فرماتا، انہیں مغفرت نہیں فرماتا۔ ہاں اگر سچے دل سے توبہ کیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کیے، اور بندوں سے خاص کر ماں باپ سے معافی مانگ کر بہترین زندگی گزاریں تو اللہ عز و جل اس مبارک رات کا فیوز و برکات و رحمتیں اس کو بھی اللہ عز و جل عطا فرما دیتا ہے۔ کئی حدیثیں جس میں گنہگاروں کی مغفرت کے بارے میں مسند احمد اور شعب الایمان میں کئی احادیث موجود ہیں، اور اس مبارک رات قبیلہ بنی کلب جو عرب قبائل میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، اور ان کے کئی احادیث میں شب براءت کے متعلق ہیں کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا جائے گا شب براءت کے دن۔ تو بہرحال کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں اس مبارک رات میں بھی انہیں مغفرت نہیں ملتی، اگر سچے دل سے توبہ کریں گے تو ضرور اللہ عز و جل معاف فرماتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاوقات میں فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کہ 6 آدمیوں کو اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، ایک شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا اور تصویر بنانے والا اور چگل خور، ان کو اللہ عز و جل مغفرت نہیں فرماتا۔ فضائل الاوقات 33 حدیث نمبر 36 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ ماں باپ کا نافرمان اور اسی طرح قطع تعلق کرنے والے، آپس میں بھائی آپس میں ذاتی طور پر دشمنی رکھنا، دوست یعنی آپس میں 2 مسلمان قطع تعلق کرنا، ذاتی طور پر دشمنی رکھنا، یہ تمام چیزیں شب براءت جیسے مبارک رات میں بھی مغفرت ملنے سے محروم ہونے کے
کا سبب ہے۔ اسی طرح تصویر بنانے والا، تصویر کے متعلق یہ شافی علاقے میں خاص کر کہنا چاہتا ہوں کہ تصویر بنانا، تصویر کے متعلق کئی باتیں ہیں۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، اس حدیث پاک کی روشنی میں بزرگان دین کئی تفصیلات بیان فرمائے ہیں۔ تو بہرحال چند تصویریں متفق علیہ ہے، چند تصویریں مختلف فیہ ہے۔ تو بہرحال فتح الہ المنان، ترشیح المستفیدین، النہضۃ الاصلاحیہ، الجواب الشافی فی اباحۃ التصویر بالفوٹوگراف اور هل یجوز التصویر بالفوٹوگراف، ان رسالوں میں اختلافی مسائل تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ جواز کے قائل اور نہ عدم جواز کے قائل، اس طرح کئی علماء کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال متفق علیہ تصاویر، اپنے دیوار و شوکیش وغیرہ میں جو تصویروں کو تعظیم کے طور پر رکھا جاتا ہے، یہ تمام تصویریں آنے سے رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں نہیں آتے۔ ان تصویر کا بالخصوص خیال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ محققین اور محتاط علماء نے جو ویڈیو فوٹو کے بارے میں بتایا ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کے ساتھ اللہ تعالی قدیر فی حکم تصویر میں، اور مؤید الملت والدین علامہ شہاب الدین احمد گوئی شالیاتی رحمۃ اللہ علیہ الحکم الراسخ فی صور المشائخ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کتنا ہو سکے اس کا بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو مغفرت عطا فرمائے، کیونکہ خیر دینکم الورع درء المفاسد اولا من جلب المصالح، المروءۃ ترک ما یعاب عند اللہ وعند خلقہ، خروج من الخلاف مستحب۔ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم تصویر سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور تمام گناہوں سے، اتفاقی گناہوں سے بھی، اختلافی گناہوں سے بھی، اور تمام گناہوں سے سچے دل سے شب براءت میں ہم توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو مغفرت عطا فرمائیں، توبۃ النصوح عطا فرمائیں۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف میں فرماتے ہیں فینبغی للمؤمن ان یتفرغ فی تلک اللیلۃ لذکر اللہ تعالی ودعائہ بغفران الذنوب وستر العیوب وتفریج الکروب وان یقدم علی ذلک التوبۃ فإن اللہ تعالی یتوب فیہا علی من یتوب، یعنی ایمان والے کے لیے ضروری ہے اس مبارک رات میں ذکر اللہ تعالی کے لیے اور مغفرت کی دعا کے لیے اور عیوب کی ستر، یعنی ستر عیوب کے لیے دعا کرنا چاہیے، مغفرت کے لیے اور ستر العیوب ہمارے گناہوں کو معاف کے لیے اور ہمارے گناہوں کو چھپانے کے لیے اور اپنے پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے، اور سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل ضرور توبہ کرنے والے کو توبہ قبول کرتا ہے۔ اچھی امید کے ساتھ، رجاء کے ساتھ سچے دل سے توبہ کریں، گناہ کی مغفرت مانگیں اس مبارک رات میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ مبارک رات جو شب براءت ہے، شب براءت میں ہمارے قدیم بزرگان دین بالخصوص سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح عبادت اور مناجات کرتے تھے، یہاں تک کہ فضائل الاوقات میں ایک طویل حدیث باب فی فضل لیلۃ النصف من شعبان، صفحہ نمبر 32 حدیث نمبر 36 میں ایک طویل حدیث جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے انیس یہاں بیٹھو، میں تمہیں شب براءت کے بارے میں فضیلت بیان کرتی ہوں۔ کہتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کے وقت میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر میں نہ پایا، تو یہاں تک کہ میں جب دیکھتی ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا مسجد میں طویل دیر سجدہ فرماتے ہیں، تفصیل کے ساتھ فضائل الاوقات میں ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب براءت کے کئی احادیث میں ہے کہ مسجد میں عبادت اور مناجات، اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی عبادت و مناجات کا ذکر حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ ابن دبیسی یعنی ابو عبداللہ محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ شب براءت پر ایک رسالہ ہی تصنیف فرمائے ہیں۔ اس رسالے میں فرماتے ہیں اور ذکر احادیث رویت عن النبی فی ذکر لیلۃ النصف من شعبان وفضلہ، اس میں سب علامہ ابن دبیسی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ
میں مناجات کرتے ہوئے طویل مناجات سجدے کی حالت میں سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی ہذہ یدی وما جنیت بها علی نفسی یا علیم رجاء لکل عظیم یغفر الذنب العظیم سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ کہتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ کرتے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقابک وبک منک انت کما اثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی داؤد اعفر وجہی فی التراب لسیدی وحق له ان یسجد، اور اس کے بعد آخری میں دونوں سجدے میں طویل دعاؤں کے بعد اللہم ارزقنی قلبا نقیا لا کافرا ولا شقیا، اے پروردگار مجھے پاکیزہ دل عطا فرما، ناشکری کرنے والا آپ بدبخت دل ہرگز عطا نہ فرما، پاکیزہ دل عطا فرما، ناشکری کرنے والا اور اسی طرح بدبخت نہ بنا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے شب براءت میں تفصیل کے ساتھ۔ علامہ ابن دبیسی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب براءت میں طویل سجدوں کے متعلق امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان کے باب میں۔ اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ الدعوات الکبیر میں باب القول والدعاء لیلۃ البراء کئی طرح کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قائما وقائدا حتی اصبح فاصبح وقد استغطت قدماه فانی لاغمزها، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل عبادتیں کرتے یہاں تک کہ صبح ہوتی، صبح تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے ہوتے۔ اس طرح تفصیل کے ساتھ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ الدعوات الکبیر میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح کئی احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب براءت کو جنت البقیع میں یہاں تک کہ تمام مسلمان مردوں عورتوں شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے، جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان تیسری جلد 384 میں یعنی تفصیل کے ساتھ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے شب براءت میں قبرستان جانا چاہیے، قبرستان جا کر تمام مؤمنین اور مؤمنات کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور قبرستان کے آداب بھی بجا لانا چاہیے، جیسا کہ قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کے قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ، اس طرح۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو جامع الترمذی کتاب الجنائز باب ما یقول الرجل اذا دخل المقابر اس میں جو فرمائیں سلام اس طرح کہیں: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، یا السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اس طرح انتم لنا سلف ونحن لکم تبع، اس طرح کے سلام کے ذریعے مؤمنین کو سلام کریں اور مرحوموں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں، اور مرحوموں سے دعائے مغفرت حاصل کرنے کا ورد جو مشہور معروف ہے کہ قبرستان میں داخل ہو کر اللہم رب الاجساد البالیہ والعظام النخرہ التي خرجت من الدنیا وهي بك مؤمنة ادخل عليها روحا من عندك وسلاما منی۔ اگر قبرستان میں داخل ہو کر اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے تو سیدنا آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس دعا پڑھتے وقت تک جتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو تمام لوگ اس دعا کرنے والے داعی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور باب زیارت القبر 226 میں تفسیر کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح قبرستان کو کثرت سے خاص کر قبر کی زیارت کے لیے کئی ایام ہر وقت ہم موت کو یاد کرنا چاہیے۔ زیارت کا مقصد ان زیارت اقسام، زیارت کئی حیثیت سے کرتے ہیں۔ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ شفاء السقام فی زیارت خیر الانام میں فرماتے ہیں زیارت بزرگوں کے مزارات ہیں تو تبرک
اور فیوز حاصل کرنے کے لیے، للتبرک اذا كانوا من اہل الخیر والصلاح، اگر بزرگان دین ہیں تو ان کے مزارات کی زیارت کے ذریعے فیوز و برکات حاصل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ، دوست و احباب کی زیارت، قبر کی زیارت کرنا حقوق ادا کرنے کے لیے اور دعا کے لیے ایمان والوں کے، تمام ایمان والوں کے قبروں کی زیارت مسنون ہے۔ اس کے علاوہ موت کو یاد کرنے کے لیے بھی، یہاں تک کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تزہد فی الدنیا وتذکر الاخرہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تاکہ مکمل طور پر اسلام کے احکام کو سمجھے اور عبادت کیا چیز ہے، تعظیم کیا چیز ہے، اور مکمل طور پر اسلام کے احکام سمجھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فزوروها، اب تم زیارت قبور کر لیا کرو کہ فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، بے شک یہ دنیا بے رغبت کر دیتی ہے، یعنی قبر کی زیارت دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قبروں کی زیارت، قبروں کو دیکھ کر ہمارے دل میں فکر آخرت پیدا ہونا چاہیے۔ خاص کر شب براءت کو قبرستان جا کر اپنے مرحومین اور مؤمنین کے لیے دعائے مغفرت لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ تو بہرحال زیارت قبور کے لیے 4 دن زیادہ بہتر ہیں، پیر شریف میں جمعرات کے دن، اور اسی طرح جمعہ ہفتہ، اور اسی طرح جمعہ کے دن بعد نماز صبح زیارت قبور افضل ہے، یعنی جمعہ کے دن صبح نماز کے بعد قبر کی زیارت بہت افضل ہے، اور اسی طرح متبرک راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، خاص کر شب براءت میں۔ اسی طرح متبرک یعنی برکت والے راتوں میں، دنوں میں بھی زیارت قبور افضل ہے، جیسا کہ عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ یعنی چھوٹی عید، بڑی عید، اور اسی طرح محرم 10 عاشوراء کے دن، اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام بالخصوص زیارت کرنا چاہیے، جیسا کہ علامہ مفسر علامہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کئی علماء کے ساتھ فتاوی الہندیہ 5ویں جلد 350 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شب براءت کو کما حق ہو اس کا حق ادا کرنے اور بہترین طریقے سے اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ شب براءت میں مغرب کی نماز کے بعد 3 یاسین، جیسا کہ اتحاف السادات المتقین، نہایت العمل، فتح المجید اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ 3 یاسین پڑھیں، یہ ایک رزقی وسعت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہماری عمر میں برکت، طاعت کے ساتھ طاعت کی زندگی ملنے کے لیے، اور تیسرا حسن خاتمہ کے لیے، اور اسی طرح مرحوموں کو ہدیہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مغفرت اور رحمت عطا فرمائیں۔ اسی طرح سورہ دخان، ہر رات سورہ دخان پڑھنا چاہیے، ہر رات پڑھنے سے 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شب براءت میں بھی سورہ دخان کا بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ شب براءت کی میں ہمارے قدیم بزرگان دین بہت کچھ کار خیر کیا کرتے تھے، یعنی 5 راتیں ایسی ہیں جسے زندہ کرنے سے، یعنی شب بیداری کر کے اسے آباد کرنے سے جنت واجب ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک شب براءت بھی ہے، جیسا کہ ترغیب و ترہیب میں حافظ عبد القوی المنذری رحمۃ اللہ علیہ 2 جلد 90 پراڑس حدیث نمبر 2 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسے ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت میں گزاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت داخل فرماتا ہے، اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس میں ایک اول لیلۃ من رجب یقوم لیلہا و یصوم نہارہا، یعنی رجب کی پہلی رات، اور آخر میں فرماتے لیلۃ النصف من شعبان یقوم لیلہا و یصوم نہارہا، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کہ اس میں عبادت کریں اور دن میں روزہ رکھیں۔ ہر مہینہ شعبان کی 13، 14، 15 روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شب براءت کی حیثیت کے یوم براءت کی حیثیت سے شعبان کی 15ویں تاریخ کو بالخصوص روزہ رکھنا چاہیے، اور رات میں کثرت سے کار خیر کرنا چاہیے اور دن میں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ کئی احادیث میں موجود ہے، جیسا کہ علامہ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ بدر المنیر میں تفصیل کے ساتھ
اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، اور علامہ حسن بن محمد خلال رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل الرجب کے حوالے سے بھی علامہ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان احادیث کی برکت سے، ان بزرگوں کے اقوال مبارکہ کی برکت سے ہمیں مغفرت اور مرحمت عطا فرمائیں، بہترین طریقے سے شب براءت گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شب براءت میں ہمارے قدیم بزرگان دین، عادات السادات سادات العادات کے طور پر ہمارے قدیم بزرگان دین کے معمولات کیا تھے شب براءت میں، یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہ بصرہ کے گورنر عدی بن ارطاد کو خط لکھا کہ سال کے 4 راتوں میں عبادت لازمی کیا کریں، بے شک ان 4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی خوب رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس میں ایک شب براءت کی رات ہے، جیسا کہ البدر المنیر کتاب صلاۃ العیدین 5ویں جلد صفحہ نمبر 40 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا طاؤس الیمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا امام حسن مجتبی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے شعبان کی 15ویں کی رات کے متعلق یعنی شب براءت کے عبادت کے متعلق جب امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں، یہ 1/3 حصہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، شعبان کا مہینہ جو درود کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ مبارک آیت جو درود شریف کا حکم ہے وہ آیت بھی شعبان المعظم میں نازل ہوا، جیسا کہ سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیا میں اور اسی طرح شہاب الدین احمد حجازی رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الاخوان وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، اور کیوں قرآن شریف کے اس آیت پاک کی اتباع کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، اور ثلث میں 1/3 حصہ یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، اللہ عز و جل کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اس کی اتباع کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرتا ہوں، اور آخری تہائی ثلث کے آخری حصے میں اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق رکوع و سجود کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا طاؤس الیمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا ایسا کرنے والے کے لیے کیا ثواب ہے، تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ میں اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ ونفعنا بہ سے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب براءت کو زندہ کرے گا وہ مقربین میں لکھا جائے گا، یعنی شب براءت میں بہترین طریقے سے آباد کریں، اس رات عبادت کریں تو وہ مقربین میں داخل ہوتا ہے، جیسا کہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع الباب الخامس میں 394 میں 96 میں 390 پر 6 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فرمان جو پہلے ذکر کیا گیا، شعبان کے ہر دن 700 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے کئی فضائل، سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فرمان حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع میں نقل فرماتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا واثلہ بن اسقع اور سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار یہ ایک جنگ میں شریک تھے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں اے ابن اسقع آج کی رات کتنا حسین و منور ہے، آج کی رات چاند کتنا حسین اور منور ہے۔ سیدنا واثلہ بن اسقع فرماتے ہیں اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی شب براءت ہے، یہ رات بڑی برکت اور عظمت والی ہے، اس رات میں رزق اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، گنہگاروں کے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دیا جاتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس رات مکمل طور پر ذکر و اذکار و نماز وغیرہ دیگر عبادت کروں، مگر جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ اس طرح سیدنا ابن اسقع سے
سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی سیدنا واصلۃ بن اسقع فرماتے ہیں اپنے سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار سے، جیسے کہ فتوح الشام پہلی جلد صفحہ نمبر 90 میں موجود ہے۔ اسی طرح جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کا ایک مبارک رات ہے شب برات، جیسا کہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ شب برات میں کئی طرح عبادتیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے سر اٹھایا تو ایک گرین پرچہ، ایک سبز پرچہ، ہرا پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا ہذہ براءۃ من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبد العزیز، یعنی جہنم سے آزادی کا یہ پروانہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا ہے، جیسا کہ تفسیر روح البیان سورہ دخان کی مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے 8ویں جلد 402 میں موجود ہے۔ اسی طرح شب برات کا ہمارے قدیم بزرگان دن بہت اہتمام کرتے تھے۔ کئی بزرگان دن ایسے ہیں جو اس رات خوب اہتمام فرماتے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور ساری رات عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ سیدنا خالد بن معدان، سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین شب برات میں اچھا لباس پہنتے، خوشبو سلگاتے اور سرما لگاتے، رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے۔ سیدنا اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں اور اس رات مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفلی عبادت کرنے سے متعلق فرماتے ہیں یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ ان سے یہ بات سیدنا حرب کرمانی نے نقل فرمایا، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ ماذا فی شعبان صفحہ نمبر 75 میں فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ عارف باللہ الشیخ عبدالعزیز الدیرینی رحمۃ اللہ علیہ طہارت القلوب فصل 12 تقوی کے متعلق فرماتے وقت صفحہ نمبر 126 میں فرماتے ہیں کہ سال میں 12 راتیں، سال میں 29 راتیں، یعنی سال کی راتوں میں افضل راتیں 29 ہیں کہ ہمارے قدیم بزرگان دین ان راتوں میں عبادت کرنا پسند کرتے تھے۔ یعنی ان 29 راتوں میں شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی موجود ہے، جیسا کہ طہارت القلوب 126 میں ہے۔ اسی طرح مکے والے بھی شب برات کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ اخبار مکہ میں امام فاقہی رحمۃ اللہ علیہ ذکر عمل اہل مکہ لیلۃ النصف میں فرماتے ہیں کہ 3 صدی کے مشہور بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق مکی فقیہ رحمۃ اللہ علیہ اخبار مکہ الفاق فرماتے ہیں کہ جب شب برات آتی تو مکے والے مسجد الشریف حرام شریف میں یعنی مسجد حرام میں آ جاتے تھے اور نماز ادا کرتے، طواف کرتے، ساری رات جا کر صبح تک عبادت اور تلاوت قرآن مشغول ہوتے۔ اس طرح تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ علامہ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے، کئی احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، خدا کا ذکر، دعا، تسبیح، ثنا، درود شریف پر درود السلام جماعت کے ساتھ ہو یا تنہا پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا سننا، درس قرآن اور مجلس شرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنا، رسول پاک کے احادیث کی شرح کی مجلس منعقد کرنا، شب برات کے فضائل بیان کرنا اور ان مجالس میں حاضر ہونا اور سننا وغیرہ بہترین عبادات ہیں، جیسا کہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ ماذا فی شعبان، اور اسی طرح علامہ شہاب الدین احمد بن حجازی الفشنی رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الاخوان فی قراءۃ المیعاد فی شہر رجب و شعبان صفحہ نمبر 65 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی برکت سے، ان کتابوں کی برکت سے شب برات کو بہترین انداز میں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح شب برات کے بارے میں علامہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی زندگی 134 میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور مرحوموں کو ضرور ہم یاد کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل شب برات کی برکت سے ہم تمام کے گناہوں کو اللہ عز و جل معاف فرمائیں۔ اور شب برات کے بارے میں علامہ مفسر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی زندگی میں صفحہ نمبر 134 میں فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو 14ویں 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ شب برات کے بارے میں فرماتے ہیں بہت مبارک رات ہے، اس میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت، اس طرح بزرگان دن کے مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر ہو سکے تو
مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ بھی رکھیں. 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کے فاتحہ پڑھ کر صدقہ و خیرات کریں، اور 15ویں رات کو ساری رات جا کر عبادت کریں، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لیں، قرض وغیرہ ادا کریں، کیونکہ بغض والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح مزید فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تمام رات نہ جا سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کریں اور زیارات قبور کریں، اور صرف نوافل ادا کریں اور روزہ ادا کریں. اگر اس کے ساتھ ساتھ رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کریں گے تو انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. یہ بھی ایک فائدہ مفتی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اسلامی زندگی 134 میں فرماتے ہیں. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ شب براءت کو بہترین طریقے سے ہم آباد کریں، اور شب براءت کو مسجد، اعتکاف اور علم اور باتوں کو، فضول باتوں کو ترک کر کے بہترین انداز میں شب براءت کو ہم آباد کریں. اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، جیسا کہ الدر الحسان فی البعث ونعیم الجنان میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 33 میں فرمائیں. اسی طرح شیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ دقائق الاخبار فی ذکر الجنت والنار اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چند راتوں میں بالخصوص شب براءت کا رات جب آتا ہے تو مؤمن شب براءت اور شب جمعہ اور اسی طرح عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اسی طرح ماہ رجب کا پہلا جمعہ، اس طرح کے مبارک راتوں میں ایمان والے مرحوم اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، ارحموا علینا بالصدقہ، ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں. اگر صدقہ کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے تو حسرت سے واپس لوٹ آتے ہیں. یعنی مرحومین اپنے گھروں میں یہاں تک کہ صدقہ و خیرات کی تمنا کرتے ہوئے ان کے روحیں آتی ہیں، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الدر الحسان میں، الشیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ دقائق الاخبار میں، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح رسالے میں، اسی طرح فتاوی رضویہ 14ویں جلد 690 پر 4 میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شب براءت میں تمام لوگوں سے حقوق العباد کی معافی لسان الحال کے ذریعے بھی، لسان المقال کے ذریعے بھی بہترین انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شب براءت کے اس کے قریب بہترین انداز میں حقوق العباد کی معافی کا لسان الحال، لسان المقال اپنی عملی طور پر بھی بتا کر ہم ایمان والوں کو بتاتے ہیں کہ شب براءت اور دیگر مبارک راتوں میں ہم آپس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے طور پر اللہ عز و جل سے معافی مانگیں. اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بندوں میں سب سے بڑا حق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگی تمہیں سے پناہ. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگنا ہے حقوق العباد کے معاملے میں. جیسا کہ مخدوم الکبیر زین الدین فنانی رحمۃ اللہ علیہ جو شعبان کا ان کا عروس کا مہینہ ہے، شعبان 16ویں تاریخ یعنی شب براءت کے دوسرے دن مخدوم الکبیر زین الدین فنانی رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک کا دن ہے. مخدوم الکبیر زین الدین فنانی رحمۃ اللہ علیہ مولود منقوص یعنی منقوص مولد شریف میں فرماتے ہیں ارتکبت علی الخطا غیر حصر وعدد لک اشکو فیہ یا سیدی خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ رہے ہیں. حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اسی طرح عبدک المسکین یرجو فضلک الجم الغفیر
کفرن انی ذنوبی وغفرن لی سیئاتی، کفرن انی ذنوبی وغفرن لی سیئاتی۔ اشرق البدر یا نبی السلام علیکہ، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت طلب کرتے، یعنی رسول پاک سے معافی مانگتے ہوئے بزرگان دین فرماتے ہیں تو حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کریں، رسول پاک سے معافی مانگیں۔ اسی طرح ہمارے ماں باپ، اساتذہ، ماں باپ کا حق اساتذہ سے زیادہ ہوتا ہے چند حیثیتوں میں اساتذہ کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حق المعلم اعظم من حق الوالدین۔ اسی طرح ہمارے دوست و احباب، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، دوست و احباب سے آپس میں معافی مانگے، اپنے شوہروں سے، عورتیں، اور اسی طرح آپس میں تمام لوگ بڑے چھوٹے آپس میں معافی مانگتے ہوئے اور بڑوں پر رحم عزت کرتے ہوئے، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے بہترین طور پر شب براءت کو آباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ عز و جل شب براءت کی برکتوں سے اور ان تمام بزرگوں کی برکتوں سے ہم تمام کو مغفرت و مرحمت عطا فرمائیں۔ اسی طرح ہندوستان کی سرزمین میں یہ جو بہاریں نظر آ رہی ہیں وہ بھی شب شعبان مبارک کا ایک صدقہ ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 90,000 معجزات ہیں، جیسا کہ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ کنز الراغبین میں فرمائے 90,000 معجزات میں سب سے افضل و اعظم معجزہ قرآن شریف، اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ اسراء اور معراج، اور اس کے بعد جو معجزات ہیں اس میں مشہور و معروف معجزہ انشقاق القمر، چاند کے دو ٹکڑے کرنا۔ چاند کے دو ٹکڑے کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، مشہور و معروف معجزہ ہے۔ جب چاند کے دو ٹکڑے، جیسے کہ قرآن میں اشارہ ہے اور کئی احادیث میں موجود ہے، عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، تو بہرحال چاند کو جب دو ٹکڑے کر دیے گئے تو یہاں تک کہ کیرلا کے ایک بادشاہ نے، جو چیرمان پیرمال کے نام سے مشہور تھا، اس نے تاجروں کے عرب سے آئے ہوئے تاجروں سے بات چیت حقیقت پوچھنے کے بعد یہاں تک کہ اسلام جو قبول کیا تاج الدین پیرمال، یعنی چیرمان پیرمال جو بعد میں تاج الدین کے نام سے مشہور ہوا، وہ چاند کے دو ٹکڑا ہونا جو معجزہ ہے وہ بھی شعبان المعظم میں ہوا ہے۔ اسی طرح کعبہ قبلہ بن گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اسی طرح فول وجهك شطر المسجد الحرام، ان آیتوں کی تفاسیر میں جو مذکور ہے اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق، خواہش اور تمنا کے مطابق کعبہ شریف جو قبلہ بنا وہ بھی شعبان کے 15 تاریخ ظہر کی نماز میں، جیسا کہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ انسان العیون یعنی سیرت الحلبیہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ وہ مبارک دن بھی ہے شب برات یعنی یوم برات۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام معجزات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مغفرت عطا فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کثرت سے ابجد کے حساب سے 2000 سے زیادہ مرتبہ پڑھنے کے لیے خصوصی طور پر عبد الحمید قدس رحمۃ اللہ علیہ کنز النجاح والسرور میں بھی فرماتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاعمال المطلقہ مجلس 108 میں 123 صفحہ نمبر، اور اسی طرح النور فی فضائل الایام والشہور 171 میں جو فرمایا گیا کہ جعلت فیک تلاوت القرآن، شعبان قرآن شریف کا قاریوں کا مہینہ ہے، کئی طرح کے تفاصل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاعمال المطلقہ فرماتے ہیں حدیث پاک ینزل اللہ تعالی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لکل نفس الا انسانا فی قلبہ شحناء او مشرکا باللہ عز وجل، یعنی اس مبارک رات میں اللہ عز وجل خصوصی تجلی اپنے جمالیت کا اظہار فرماتا ہے اور تمام کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، مگر چند لوگوں کو، چند ایک آدمی کو چھوڑ کر جس کے دل میں شحنا ہے، یعنی جس کے بارے میں ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنَ الذُّنُوبِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ أَيْضًا الشَّحْنَاءُ وَهِيَ حِقْدُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ،
بغضا له لهوى نفسه وذلك يمنع ايضا من المغفرة في اکثر اوقات المغفرة والرحمة كما في صحیح مسلم. یعنی ہر بندے کو اللہ عز و جل معاف فرماتا ہے شب براءت میں، مگر جس کے دل میں شحناء ہے، اپنے بھائی سے نفرت ہے، نفسانی اور ذاتی طور پر دشمنی جو رکھتے ہیں، ان لوگوں کو مغفرت سے مانی ہو جاتا ہے شب براءت کے دن بھی. اور اسی طرح جن جن ایام جو مغفرت کے اوقات ہیں، رحمت کے اوقات جو اکثر ہیں، اس وقت میں بھی مغفرت سے اس طرح کے لوگوں کو ممنوع کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اوزاعی امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مغفرت کا معنی جو شحناء ہے، جس کے دل میں شحناء، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نفرت جنی ہے، وہ سب سے خطرناک ہے. ان لوگوں کو ہرگز اللہ عز و جل شب براءت میں بھی اور کسی طرح مبارک راتوں میں معاف نہیں کیا جاتا. خاص کر آج چند طریقت والے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، اسی طرح شیعہ سے تعلق رکھنے والے شیعہ کی صحبت کا اثر ہے کہ بہت سے لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں اگر کوئی گستاخی کرے اور کسی اہل بیت سے نفرت رکھے اور اسی طرح کوئی دوست و احباب سے ذاتی طور پر دشمنی رکھے، ان لوگوں کی اس مبارک رات میں ہرگز یہاں تک کہ توبہ مغفرت نہیں ملے گی. سچے دل سے توبہ کریں اور اس مبارک رات کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. دعا کرنے کی وصیت کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.